بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو آپ کو بہت سارے مصائب نے آ گھیرا۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی عرصہ خلافت کا آپ نے گزارا نہایت ہی دشوار اور بہت ہی مشکل گزارا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ کو کوئی نئی مشکل نے نہ گھیرا ہو۔ تو سامعین کرام، آپ کا جو دورہ خلافت ہے وہ 5 سال پر محیط تھا، اور اس میں آپ نے کون کون سی مشکلات دیکھیں اور ان مشکلات کا کس طرح سے مقابلہ کیا، یہ آپ نے ہماری پچھلی 2 ویڈیوز میں جانا ہے۔ اور آج کی ویڈیو جو کہ اس ویڈیوز کا خلافت کے متعلق جو تھی، اس کا یہ لاسٹ پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کو اس سارے واقعے کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی باقاعدہ تفصیل میں جائیں، میں اپنے نئے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج آپ لوگ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 25واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 24 پارٹ میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مکمل زندگی کے متعلق دیکھ چکے ہیں، اور ان کی خلافت میں جو انہوں نے اپنی خلافت میں جنگیں لڑیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو سامعین کرام، جیسے ہی آپ خلیفہ بنے اس وقت جو اسلام تھا وہ بہت مشکل وقت تھا اسلام پر۔ اس وقت عالم اسلام ایک بہت غمگین تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر۔ سامعین کرام، ایسا ہی اس وقت جب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت بھی ایسے بہت سارے مصائب تھے، بہت سارے مشکلات تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن سامعین کرام، اس وقت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تھے وہ گو کہ غیر مسلم تھے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں تھا، اس لیے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ لیکن جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کیونکہ صرف غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے۔ صرف مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ ان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب حرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پھوپھوزاد اور ہم زلف واری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی عشرہ مبشرہ یعنی کہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو غزوہ احد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، اور ان کا سارا بدن چھلنی ہو گیا تھا، اور اس صلے میں انہیں بارگاہ نبوت سے خیر کا لقب ملا تھا۔ ان جیسے اکبر صحابہ کرام بھی موجود تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ مد مقابل تھے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی شام جیسے معتبر صحابی تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت داری کا بھی شرف حاصل تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کو فتح مصر جیسے عمر بن عاص جیسے سپہ سالار اور سیاستدان بھی ان کے ساتھ تھے جن کی اسلام میں بڑی خدمت تھی، اور ان میں ہر ایک اپنے آپ کو برسر حق سمجھتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سارے وفا کرنے والے وفا شعار ان کو ملے تھے، جن کی مثالیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ لوگ تھے ان میں ان کی نسل کے لوگ نہیں تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو انہیں مشکلات نے آ گھیرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی ناکامی کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زہد و تقوی، دیندار، امانت اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے تھے، اور لوگ جو تھے اس وقت جس راستے پر اور آپ لوگوں کو جس راستے پر لے کر جانا چاہتے تھے وہ زمانے کی تغیر اور حالات کے انقلاب سے لوگوں کے دل بھی اب لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی جو پہلے تھی، جس طرح پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح کے لوگ تھے۔ ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طرفداروں کے لیے بیت المال کا خزانہ لٹا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک روپے کا حساب لیتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار اور ان کے بعض عزیز و مقارب جو تھے وہ دل برداشتہ ہو کر ان سے جدا ہو گئے تھے۔ لیکن سامعین کرام، بہرحال حق حق ہے اور باطل باطل۔ باطل کے مقابلے میں حق کی شکست سے اس کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے اور سیاسی حیثیت سے وہ کامیاب بھی ہو جاتے، لیکن اپنے زہد، اپنے تقوی اور دیانتداری اور اپنے دینداری اور امانت کی حیثیت میں وہ ناکام ہی ٹھہراتے۔ ان کی سیاسی ناکامی کا دوسرا بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ان کے طرفداروں اور حامیوں میں بھی پورا اتحاد نہیں تھا، وہ لوگ ہم خیال نہیں تھے، ان میں خلوص کامل نہ تھا۔ اس جماعت میں ایک بڑا طبقہ عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں کا تھا، جس کا عقیدہ تھا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ پھر اس خیال نے جہاں تک لوگوں میں پذیرائی حاصل کر لی کہ سبائی فرقے کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسان سے بلا تر ہستی سمجھنے لگے، بلکہ بعض تو خدا تاکر کہنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزائیں دی، لیکن سامعین کرام، جو وبا پھیل چکی تھی اس کا دور کرنا آسان نہ تھا۔ اس فرقے نے مذہب کے علاوہ سیاسی حیثیت سے بھی مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ سامعین کرام، واقعہ جمل یعنی کہ جنگ جمل جو حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، وہ ممکن تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن اسی جماعت نے اس وقت شرارت کی اور پیش دستی کر کے جنگ شروع کر دی۔ دوسری جماعت قرہ کی تھی اور حافظ قرآن کی تھی۔ یہ جماعت بھی ایسی تھی کہ جو بہت باریکی میں جاتی تھی اور ہر معاملے میں قرآن پاک کی لفظی پابندی چاہتی تھی، یعنی کہ قرآن پاک کے مفہوم، اس کے ترجمے کی تشریح نہیں کرتی تھی، بلکہ قرآن پاک کے لفظی ترجمے پر زور دیتی تھی۔ چنانچہ تحکیم کے بعد، یعنی کہ جو واقعہ تحکیم ہوا جنگ صفین کے بعد، جو حاکمین کا فیصلہ ہوا تھا، اس وقت حاکمین کو تسلیم نہ کرنا اسی جماعت، اسی یہی فرقہ تھا جو بعد میں خارجی فرقے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاشیہ نشینوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو در حقیقت جانصار اور وفاشار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانصار تھے، ان کے بہترین ساتھی تھے، لیکن معرکہ صفین میں جب ان کو مکمل جد و جہد اتنی کے بعد ان کو فتح تک پہنچ گئے تھے، اور اسی وقت حاکمین کے معاملے پر جب یہ بات ختم ہوئی اور ان لوگوں کو مال غنیمت نہ ملا، مال غنیمت سے محروم واپس آنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ بھی ان کے لیے ہمت شکنی کا واقعہ ہوا۔ اس نے بھی تمام جانصاروں کے حوصلے اور ردے پست کر دیے تھے۔ الغرض ان تمام مشکلات اور مجبوریوں کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ہمت و استقلال
اور بہت ہی عظمت کے ساتھ آخری لمحے حیات تک ان مشکلات و مصائب کا مقابلہ کیا۔ ان کا مقابلہ کر کے دنیا کے سامنے بے نظیر تحمل و سلامت روی کا نمونہ پیش کیا، اور اپنی ناکامی کے اس باب کا مشاہدہ کرنے کے باوجود دیانتداری اور شریعت سے آپ نے منہ نہ پھیرا۔ سامعین کرام، آپ اگر تھوڑی سی دنیا داری سے کام لیتے تو کامیاب ہو جاتے، لیکن دین ضائع ہو جاتا، جس کا بچانا ایک خلیفہ راشد اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معرکہ اور اصلی فرض ہوتا ہے۔ سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔